مفتی محمد شفیع صاحب کی پیرانہ سالی اور علالت کی وجہ سے یہ تقریر ان کے مکان واقع دارالعلوم کورنگی سے ریکارڈ کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی جل شانہ نے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری امت کو اپنی بڑی رحمتوں اور نعمتوں سے نوازا ہے۔ دوسری ساری امتوں کے مقابلے میں اس امت کو کچھ خصوصی امتیازات عطا فرمائے ہیں۔ انہی امتیازی فضائل میں سے شب قدر بھی ہے، جو سال بھر میں ایک مرتبہ آتی ہے، اور صرف اس ایک رات کو عبادت میں مشغول کر دینے والوں کو 1000 مہینے کی خالص عبادت سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی ایک شب قدر بہتر ہے 1000 مہینے سے۔ قرآن کریم نے اس رات کی عبادت کو 1000 مہینے کی عبادت کی برابر نہیں بلکہ اس سے زیادہ بہتر فرمایا ہے، اور اس میں اس زیادت کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی کہ کتنا زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ وہ اس کو 1000 سال کی برابر بنا دیں۔ امت مرحومہ پر اس خاص امتیازی انعام کی ایک وجہ حدیث شریف میں یہ آئی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی امتوں کی طویل عمریں بطور وحی بتلائی گئیں، جو تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سینکڑوں سال کی ہوتی تھی۔ اس کے بالمقابل یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کی امت کی عمریں ان کے مقابلے میں بہت کم ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کی عمریں عام طور پر 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی۔ اس واقعے نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یہ اثر کیا کہ اس حساب سے تو میری امت اعمال صالحہ اور عبادات میں سب سے کم رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب مبارک سے اس غم کو دور کرنے کے لیے لیلۃ القدر کی آیت نازل فرما کر بتلا دیا کہ آپ فکر نہ کریں، اس امت کے عمل کی قیمت بہت بڑھا دی گئی ہے کہ صرف ایک رات میں 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب مل سکتا ہے، تاکہ دوسری امتوں سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ یہ حدیث موطا میں امام مالک نے اور ترغیب میں حافظ منذری نے نقل کی ہے۔ شب قدر کو شب قدر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ تمام مخلوقات کی عمریں اور رزق اور بھلے برے مختلف قسم کے حالات جو روز ازل سے لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں، اس رات میں اس سال کا پورا بجٹ اور سب کی مقداریں فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں کہ کس کی کتنی عمر ہوگی، کتنا رزق ملے گا، وہ کیسے کیسے حالات سے گزرے گا۔ سورہ دخان کی آیت میں حق تعالیٰ نے اس رات کو لیلہ مبارکہ کے نام سے ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، یعنی اس رات میں طے کر دیا جائے گا ہر کام حکمت والا ہماری طرف سے۔ اس رات کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ نزول قرآن اس رات میں ہوا، اور در منصور کی ایک روایت میں ہے کہ اسی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ سنن بہقی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ شب قدر میں جبریل امین فرشتوں کے گروہ کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور جس شخص کو ذکر و عبادت میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یعنی جس شخص نے قیام کیا شب قدر میں ایمان کے ساتھ خالص ثواب کی نیت سے کہ کوئی دنیاوی غرض شامل نہ ہو، اس کے سب پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ قیام کرنے سے مراد کسی عبادت میں لگنا ہے جس میں نماز پڑھنا بھی شامل ہے اور ذکر و تلاوت وغیرہ بھی۔
گناہوں کی معافی کے متعلق شریعت کا اصل ضابطہ یہ ہے کہ صغیرہ گناہ تو نفلی عبادات اور دوسری نیکیوں کے ذریعے بھی خود بخود معاف ہو جاتے ہیں، مگر کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صغیرہ کی معافی کی قید نہیں لگائی بلکہ عام رکھا ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اول تو مومن سے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہونا ہی بہت بعید ہے، اور اگر ہو بھی گیا تو مومن کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک توبہ نہ کر لے۔ اور فرض کرو کہ پہلے غفلت ہی ہوتی رہی، اب جب کہ شب قدر میں وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور اس سے اپنی مغفرت کی دعا اور دوسری مرادیں مانگ رہا ہے، تو یقیناً اس کو اپنے پچھلے کیے ہوئے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی بھی ہوگی، اور آئندہ ان سے بچنے کا پختہ ارادہ بھی کر لے گا۔ اسی کا نام توبہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شب قدر کی عبادت کے لیے پچھلے گناہوں سے توبہ لازم ملزوم ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر مجھ کو معلوم ہو جائے کہ آج شب قدر ہے تو میں کیا دعا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے میرے پروردگار، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، میرے بھی گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اس حدیث میں شب قدر کی سب سے بڑی عبادت توبہ ہی کو قرار دیا ہے، اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اس مبارک رات میں اپنے سب پچھلے گناہوں سے توبہ کرنے اور معافی مانگنے کا پورا اہتمام کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شب قدر اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتیازی انعام ہے کہ ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی برابر نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دیا گیا۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں، پھر اس میں رحمت کے فرشتوں کا نزول اور عبادت گزاروں کے لیے رحمت کی دم بدم دعائیں بھی، اور تمام گناہوں سے مغفرت کا وعدہ بھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ منادی بھی ہوتی ہے کہ ہم سے جو دعائیں مانگی جائیں گی قبول کی جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر کی برکات سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، اور اس بھلائی سے صرف وہی شخص محروم ہوگا جو بڑا ہی بد نصیب ہو۔ یہ روایت ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔ اب ایک سوال باقی رہ گیا، وہ یہ کہ یہ مبارک رات کون سی رات ہے؟ اس کے متعلق اتنی بات تو خود قرآن کریم نے متعین کر دی ہے کہ یہ رات ماہ رمضان کی کوئی رات ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی مزید توضیح اور تعیین بذریعہ وحی اس طرح فرمائی کہ مشکات میں بحوالہ بخاری شریف حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27، 29ویں راتوں میں سے کوئی رات شب قدر ہوگی، اور بعض روایات میں 27ویں شب کے متعلق مزید رجحان ثابت ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی احکام میں 21ویں شب وہ کہلائے گی جو 20 تاریخ کے بعد 21 تاریخ سے پہلے ہو، اسی طرح 23، 25 وغیرہ کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکمتوں کو پورا کون دریافت کر سکتا ہے؟ یہاں بالتصریح کسی ایک رات کو متعین کر کے نہ بتلانے اور عشر اخیرہ رمضان کی 5 طاق راتوں میں دائر کر دینے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کے شوق عبادت اور فکر آخرت کی آزمائش ہو۔ شب قدر کی برکات حاصل کرنے کے لیے ان 5 راتوں میں بیدار رہ کر عبادت کی کوشش کرے۔ غور کیجئے کہ سرکاری اور نجی ملازمتوں میں کتنی ملازمتیں ایسی ہیں کہ ان میں ملازم کو پوری رات بیدار رہنا پڑتا ہے۔ ہوائی جہازوں کے پائلٹ، ریلوں کے چلانے والے، رات کی شفٹوں میں کام کرنے والے ملوں اور کارخانوں کے مزدور، اور دنیا کی فانی فوائد
اور چند ٹکوں کی خاطر کتنی راتیں جاگ کر گزارتے ہیں۔ اگر اللہ کے نیک بندے سال بھر میں صرف 5 راتیں اتنی بڑی نعمت کے لیے جاگیں کہ 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب ملے گا، فرشتوں کی دعائیں ملیں گی، سب پچھلے گناہوں کی مغفرت حاصل ہوگی، دین و دنیا کی سب مرادیں حاصل ہوں گی، تو کیا مشکل کام ہے۔ اور قربان جائیے حق تعالیٰ کے فضل و انعام کے کہ ان راتوں میں بھی تمام رات جاگنا شرط نہیں، کچھ سو بھی رہے تو اس مقصد کے میں خلل نہیں آتا۔ اور حضرت سعید بن مسیب کی روایت تو یہ ہے کہ جو شخص اس رات میں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے پھر صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لے وہ بھی لیلۃ القدر کی برکات سے محروم نہیں رہتا۔ یہ رات غروب آفتاب کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے۔ جو لوگ بیمار یا بہت کمزور یا کم ہمت ہوں وہ مغرب کے بعد سے ہی عبادت میں لگ جائیں، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں تو وہ بھی انشاءاللہ شب قدر کی خیر و برکت سے محروم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان راتوں میں جاگنے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات سب مسلمانوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ ایسی خاص راتوں میں اپنے اور اپنے متعلقین کے لیے دعا تو سبھی کرتے ہیں، ضرورت اس کی ہے کہ پورے ملک پاکستان بلکہ عالم اسلام کے سب مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو تمام ظاہری اور باطنی فتنوں اور سب پریشانیوں سے محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔